سب سے بڑی پریشانی رزق کی ہے، سب سے بڑی پریشانی روزگار کی ہے، سب سے بڑی پریشانی معیشت کی ہے، سب سے بڑی پریشانی معاشی پریشانی ہے کہ ہر طرف معاشی بحران ہے، ہر طرف مہنگائی کی یلغار ہے۔ آج کل کے دور میں ہر آدمی رزق کے لیے پریشان ہے، روزی کے لیے پریشان ہے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک سنت وظیفہ بتلانے لگا ہوں جو کہ حدیث سے ثابت ہے، اور جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں اس حدیث کے اندر وظیفہ بھی موجود ہے، اور اس حدیث کے اندر اس وظیفہ پڑھنے کا فائدہ اور ثمر بھی موجود ہے۔ تو آئیے اس حدیث کو سنتے ہیں کہ حدیث کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کون سا وظیفہ بتلانے جا رہے ہیں اور کون سی بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس وظیفے کا فائدہ کیا بتلا رہے ہیں۔ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس حدیث کے اندر اگر آپ اس وظیفے کو اپناتے ہیں تو ایک وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، ایک کام کو آپ نے کرنا ہے جس کا حکم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے، اور اس کے دو بڑے فائدے آپ کو ملیں گے، اور وہ دو فائدے حدیث سے ثابت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، جو آدمی اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، یہ وظیفہ ہے کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے، یہ کہا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بے شمار گناہ کرتے ہیں، ان گنت گناہ کرتے ہیں، ہمارے جسم کا ہر عضو گناہ کرتا ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے زبان، ہمارے کان، ہمارے جسم کا ہر عضو یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اور جب ہم لازم کریں گے تو لازم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم استغفار ہر صورت لیں گے، ہم استغفار کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اس طریقے سے استغفار کو پڑھیں گے کہ ہم استغفار کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور روزمرہ زندگی میں پڑھیں گے، صبح و شام پڑھیں گے، استغفار کریں گے، مغفرت طلب کریں گے، معافی مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دو انعامات سے نوازے گا، اور یہ انعامات کوئی چھوٹے انعامات نہیں ہیں، بہت بڑے انعامات ہیں۔ اگر آپ استغفار کرنے والے بن جائیں، صبح و شام استغفار کرنے والے بن جائیں، آپ کی زندگی میں استغفار آ جائے، اور آپ صبح و شام استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دو انعامات کا تذکرہ کیا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سے غموں کو دور کر دیں گے، تکلیفوں کو دور کر دیں گے، پریشانیوں کو دور کر دیں گے، مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا بتایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کا کچھ خیال اور تصور ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے مجھے کچھ مل جائے گا، لیکن اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کا خیال اور تصور بھی نہیں جاتا، یعنی غیب کے خزانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مدد کریں گے، اس کو رزق عطا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں سب سے بڑی پریشانی رزق کی ہے، سب سے بڑی پریشانی روزگار کی ہے، سب سے بڑی پریشانی معیشت کی ہے، سب سے بڑی پریشانی معاشی پریشانی ہے کہ ہر طرف معاشی بحران ہے، ہر طرف مہنگائی کی یلغار ہے۔ آج کل کے دور میں ہر آدمی رزق کے لیے پریشان ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، روزگار کے لیے پریشان ہے۔ تو اس وظیفے کو اپنائیے، استغفار کو اپنائیے، اپنی زندگی میں استغفار لائیے۔ اگر آپ استغفار کرنے والے بن جائیں گے، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دو انعامات سے نوازے گا۔
ایک انعام ہے کہ آپ پر غم نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی، اور اگر آئیں گی بھی تو اللہ ان کو اپنی مدد سے ہٹا دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ آپ کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں آپ کا خیال اور تصور بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیجئے۔ استغفار کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ آپ ہر نماز کے بعد استغفار پڑھنا شروع کریں۔ ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ، 31 مرتبہ یا 100 مرتبہ، جتنا آپ پڑھنا چاہیں استغفار پڑھیں۔ اور استغفار پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر زندگی میں برکت آتی ہے، زندگی میں رحمت آتی ہے، زندگی میں عافیت آتی ہے، زندگی میں سکون آتا ہے، زندگی سے تنگ دستی اور فقر و فاقہ دور ہو کر کے رزق کی کشادگیاں مل جاتی ہیں۔ اور استغفار کا پڑھنا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ استغفار پڑھنا یہ آمنہ کے لعال، عبداللہ کے در یتیم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ اور استغفار کتنی بار کرتے تھے؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی کل یوم 70 مرہ۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور 1 یا 2 مرتبہ نہیں، 70 مرہ، 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ پیغمبر جو مرحوم پیغمبر ہیں، مغفور پیغمبر ہیں، معاف کیے ہوئے پیغمبر ہیں، جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، غلطی سرزد نہیں ہوتی، معصوم عن الخطا ہیں، وہ پیغمبر اگر دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو مسلمانوں پھر ہم جو ہر طرف سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمیں کس قدر استغفار کرنے کی ضرورت ہے؟ تو ہم کیسے استغفار نہیں کریں؟ تو ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے باوجود غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، غلطیوں کے باوجود ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور نافرمانیوں کے باوجود ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لغزشیں کرتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں تو ہمیں کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرنا چاہیے؟ تو اس لیے استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں استغفار کو لائیں، صبح و شام استغفار کریں، رات کو سوتے وقت استغفار کریں، ہر نماز کے بعد استغفار کریں۔ اپنے لیے ایک تعداد کا تعین کر لیں کہ میں نماز کے بعد اتنی مرتبہ استغفار کروں گا، فجر کے بعد اتنی مرتبہ، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اتنی مرتبہ میں استغفار کروں گا۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے مطابق استغفار کرنے کے فوائد، استغفار کرنے کے ثمرات اور استغفار کرنے کی برکتیں اور استغفار کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، یہ گوش گزار کیا ہے۔ کہ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔